رحم دل ہونا اچھی بات ہے، میں رحم دلی کے مخالف نہیں ہوں، لیکن کسی بھی عورت کو اس قدر رحم دل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی کائنات ہی لٹا بیٹھے۔ ان دنوں ہم کلفٹن کے علاقے میں رہتے تھے، جبکہ میری ساس کا گھر سوسائٹی میں تھا۔ پہلی بار اس کی ماں میری ساس کے پاس کام کا پوچھنے آئی۔ میں اس وقت وہیں بیٹھی تھی۔ آنے والی ضرورت مند عورت نے اپنی بپتا سنائی تو میرا دل بھر آیا۔ وہ ایک بے سہارا عورت تھی، اس لحاظ سے کہ اس کے شوہر نے اس کو چھوڑ دیا اور دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کا شوہر دوسری بیوی کو لے کر اسلام آباد چلا گیا۔ وہ بیٹا بھی ساتھ لے گیا، جبکہ اپنی بیٹی جویریہ کو پہلی بیوی کے پاس چھوڑ گیا۔ بعد میں اس نے وہ کوٹھی بھی بیچ دی جس میں یہ عورت اور اس کی بیٹی رہتی تھی۔ رضیہ کا کہنا تھا کہ اس کا شوہر جویریہ کو اپنی اولاد مانتا ہی نہیں ہے اور بیٹی کو اسی وجہ سے چھوڑ گیا ہے، جبکہ بیٹا لے گیا ہے۔ رضیہ کے شوہر کو اس کے کردار پر اعتماد نہ تھا۔ اب یہ دونوں ماں بیٹی قسمہ پرسی کی حالت میں کبھی کسی کے پاس اور کبھی کسی واقف کار کے گھر زندگی کے دن گزارنے پر مجبور تھی، لیکن کوئی بھی ان کو مستقل اپنے گھر رکھنے پر تیار نہ تھا۔ رضیہ اور جویریہ کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ ادھر ادھر ماری ماری پھرتی تھی۔ دور کے رشتہ داروں نے کچھ عرصہ رہنے کو جگہ دے، وہ اب ان کو جگہ خالی کرنے کو کہہ رہے تھے۔ رضیہ نے استدعا کی کہ اگر اس کو سرونٹ کوارٹر میں رکھ لیا جائے تو وہ گھر کا تمام کام اور کھانا وغیرہ پکانے کی ذمہ داری بغیر تنخواہ کے اٹھانے کو تیار ہے، صرف سر چھپانے کو جگہ مل جائے، کیونکہ اس کی بیٹی 14 برس کی ایک خوبصورت لڑکی تھی اور زمانے کے ڈر سے وہ اس کو کسی شریف گھر کے اندر چھپا کر رکھنا چاہتی تھی۔ ہمارے ساس سسر ان دونوں اکیلے رہ رہے تھے۔ چھوٹا بیٹا اور بہو دبئی چلے گئے تھے، جبکہ میں اپنے 4 بچوں کے ہمراہ علیحدہ گھر میں اقامت پذیر تھی۔ بچوں کے شور شرابے سے سسر صاحب ڈسٹرب ہوتے تھے۔ میں ہفتے میں اور کبھی 15 روز بعد ان سے ملنے چلی جاتی تھی۔ ان دنوں ان کو کسی ایسے کنبے کی اشد ضرورت تھی جو مختصر ہو اور گھریلو کام کاج کی ذمہ داری بھی پوری کرتے۔ سرونٹ کوارٹر خالی پڑا تھا، خان سامہ جا چکا تھا۔ ہماری ساس نے فوراً رضیہ اور جویریہ کو اپنے سرونٹ کوارٹر میں رہائش دے دی۔ بدلے میں انہوں نے کچن اور گھر کا تمام انتظام سنبھالنا تھا۔ میری ساس صاحبہ نے ان کی معقول تنخواہ بھی مقرر کر دی۔ شرط یہ رکھی کہ ان سے ملنے کوئی مرد، خواہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وہ نہیں آئے گا۔ یہ شرط انہوں نے قبول کر لی اور ماں بیٹی ہماری ساس کے گھر رہنے لگی۔ ان لوگوں کے رہنے سے امی جان کو بہت آرام ملا۔ وہ سارا کام کرتی اور امی جان کو تنہائی بھی محسوس نہ ہوتے۔ میں جب جاتی جویریہ کے لیے اپنے جوڑے لے جاتی، جو میرے لحاظ سے آؤٹ آف فیشن ہو جاتے تھے یا تنگ ہو جاتے تھے۔ وہ ان کپڑوں کو پا کر بہت خوش ہوتی۔ امی کی سلائی مشین پر ٹھیک کر کے جب پہنتی تو لگتا کہ ملازمہ کی بیٹی نہیں ہے بلکہ کوئی میم صاحب ہے۔ مجھے رضیہ کے علاوہ جویریہ بھی اچھی لگتی تھی۔ باادب، تمیزدار اور 8ویں پاس تھے۔ اس کے نصیب کم تھے، لیکن صورت تو لاکھوں میں ایک تھی۔ سرخ و سفید رنگت، نازک ہاتھ پاؤں، جیسے کوئی شہزادی ہو۔ میرے بچوں سے پیار کرتے۔ جب میں امی کے گھر ہوتی وہ میرے بچوں کے ساتھ کھیلتے، ان کا دل بہلاتے اور بچوں کی چہکاروں میں کھو جاتے۔ شروع میں میرے شوہر نے ان لوگوں کی طرف توجہ نہ دے، لیکن جب میں نے ان کی بپتا خالد کو سنائی تو وہ بھی افسوس کرنے لگے کہ ایسی شریف عورتوں کے ساتھ ان کے والی وارث نے اچھا سلوک نہیں کیا، کہ یہ ماں بیٹی در بدر دوسروں کا سہارا لینے پر مجبور تھی۔ وہ اب جب آتے کچھ نہ کچھ نوٹ رضیہ کو دے دیتے، جس کا میں بالکل برا نہ مانتی۔
جب میرے یہاں 5ویں بچے کی آمد ہونے کو تھی میں نے ساس کے گھر جانا ترک کر دیا۔ اب زیادہ وقت اپنے گھر میں گزرتا۔ خالد ہمیشہ میرے ساتھ جایا کرتے تھے۔ جب میں نے جانا کم کر دیا تو انہوں نے بھی اپنے والد کے یہاں جانا چھوڑ دیا۔ ایک روز میری ساس نے پیغام بھجوایا کہ جیسے تم کو اپنی اولاد پیاری ہے ہم کو بھی تم پیارے ہو، اگر بہو آنے سے قاصر ہے تو تم آ جایا کرو۔ میں نے خالد سے کہا آپ ضرور اپنے والدین کے گھر معمول کے مطابق جایا کریں اور ان کی دعائیں لیا کریں۔ میرے اصرار پر خالد اپنے ماں باپ سے ملنے پر ہر ہفتہ جانے لگے۔ پہلے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بعد واپس آ جاتے، پھر ہفتے کو صبح جاتے تو رات کو لوٹتے، اور کبھی رات میں بھی ٹھہر جاتے، اور اتوار کی شام کو واپس آتے۔ میں اکیلی ہوتی تو تشویش ہونے لگتے، کہتے امی جان بیمار پڑی ہیں، روک لیتی ہیں، انکار نہیں کر سکتا، تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ کہتی ہو کہ نہ جایا کروں تو ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ ان کے ایسا کہنے پر خوف خدا سے کام چاہتی تھی اور کہتی کہ آپ ضرور اپنی بیمار والدہ کی خدمت اور خبر گیری کریں، میرے پاس ملازمہ تو ہے، میری فکر مت کریں۔ ملازمہ کا شوہر ہمارا ڈرائیور تھا اور یہ کنبہ میرے سرونٹ کوارٹر میں سکونت پذیر تھا۔ رفتہ رفتہ خالد نے مجھ میں اور گھر میں دلچسپی کم کرتے، بات بے بات الجھنے لگے۔ ان دنوں کی اذیت نہیں بھول سکتے، لگتا تھا کہ مجھ پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑنے کو ہے۔ ساس ہمارے گھر آئیں، میں نے ان سے فریاد کی تو فقط ہاں میں ہاں ملا کر چلی گئی اور مسئلے کا کوئی حل نہ نکلا۔ اتنی پریشانی بڑھی کہ میری حالت نیم پاگلوں کی سی ہو گئی۔ میری ڈیلیوری کے دن نزدیک تھے اور شوہر صاحب کی بے اعتنائی بڑھتی جاتی تھی۔ تنگ آ کر امی جان کو فون کیا، انہوں نے کہا کہ تم یہاں میرے پاس حیدرآباد آ جاؤ۔ میں نے بھی یہی مناسب جانا اور کراچی سے حیدرآباد چلی گئی۔ سوچا جب بیبی کی پیدائش کے مرحلے سے فارغ ہو جاؤں گی تو خالد آ کر لے جائیں گے، یہاں کم از کم امی جان کی توجہ اور غمگساری تو حاصل تھی۔ جب انسان حالات سے بہت پریشان ہو تو وہ ماحول سے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لینا چاہتا ہے۔ میرا بھی ایسا ہی حال تھا، شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبا کر آنکھیں بند کرنے لگی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹی سے نواز دیا۔ شوہر کو فون پر اطلاع کی کہ فوراً حیدرآباد پہنچ جائیں گے۔ وہ نہ آئے تو امی نے فون کیا کہ آ کر بیٹی کو تو دیکھ جائیے، اور بیوی بچوں کو لے جانا ہے تو لے جائیے۔ جواب دیا صبا سے بات کروائیں۔ امی نے فون مجھے پکڑا دیا، کہنے لگے اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی تھی، میں لینے کیوں آؤں؟ میں نہیں آؤں گا، بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ وہیں رہ جاؤ، اب گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا لہجہ ایسا بیگانہ تھا کہ دل بیٹھ گیا۔ پڑوسن کو فون کیا کہ ذرا معلوم تو کرو میرے گھر کے کیا حالات ہیں۔ اس نے کہا کیا حالات بتاؤں؟ تمہارے میاں نے جویریہ نامی لڑکی سے شادی کر لی ہے جو بہت خوبصورت ہے اور 15-16 کا سن ہوگا۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش و خرم ہے، نہ جانے تم کدھر ہو، کم از کم جاتے ہوئے کچھ تو بتا دیا ہوتا، رابطہ تک نہ کیا تم نے۔ ریسیور میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ دیوار کا سہارا لینا چاہا تو اس نے بھی سہارا دینے سے انکار کر دیا، جسے 2 قدم پیچھے کھسک گئی ہو۔ میں فرش پر گر پڑی، ہوش آیا تو گھر لٹ چکا تھا۔ روتی پیٹتی کراچی واپس آئی، گھر کو تالا لگا تھا۔ صاحب اپنی نئی بیگم کے ہمراہ ہنی مون پر جا چکے تھے۔
सास के घर पहुंची, वो सब कुछ जानकर अनजान थी। रोती पीटती रही। वो पत्थर का बनी टुकर टुकर मुझे देखती रही। मैंने आखिर को सवाल किया, अब मैं कहाँ जाऊं बताइए? बच्चे लेकर घर को तो ताला लग गया है। बोले, उस घर को तो ताला लगा है, लेकिन ये घर तो खुला है। ये भी तुम्हारा घर है। अगर समझो तो अब इस घर में रहो। मैं भी तो अकेली पड़ी हूं। तुम और बच्चे साथ रहेंगे तो फिर मुझे किसी और को रखने की जरूरत नहीं है। उनके जवाब ने मुझे लाजवाब कर दिया। कराची आ चुकी थी, कहां जाती? सास ससुर के घर को ही कबूल कर लिया कि बच्चे तो पालने थे। इतने बच्चे कौन रखता, कौन उनके अखराजात उठाता? मुझे यूं लगता है जैसे सब इंसान पत्थर के बन गए हो। दुआ करती, ऐ खुदा तू मुझे भी पत्थर का बना दे। मगर सितम की आग तो पत्थर को भी घुला देती है। हवस की आग बुरी शय है। ये घर ही नहीं, दिल भी जला देती है और पाक मोहब्बत की इबादत गाहों को आलूदा कर देती है। जवेरिया के हुस्न और जवानी ने औलाद का प्यारा रिश्ता भी गहना दिया था। खालिद उसकी नौखेज खूबसूरती में गुम हो चुके थे और मुझसे नाता तोड़ दिया था। बच्चों का खर्च भिजवा देते थे। अपने वालिदैन से मिलने आते तो भी मुझसे बात ना करते। कहीं मैं गले ना पड़ जाऊं। खुदा जाने उन्होंने मुझे किस बात की सजा दे, ये तो मैं आज तक समझ ही ना सकी। सच कहते हैं कि मर्द हो या औरत, इंसानी फितरत का एतबार नहीं कि कुछ लोगों में बेमुरव्वती, खुदगर्जी और बेवफाई कूट कूट कर भरी होती है।